مفصل کلام نے اس آیت مقدسہ کا مطلب دیا ہے وہ معرفت کے ساتھ عبادت ہے، یعنی اللہ کی پہچان کے ساتھ۔ اس احادیث مقدسہ سے اس کی تشریح ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا قل تو کنزا مخفیا، قل تو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لأعرف، وكما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے اپنی خاص تخلیق فرمائی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے جو بیان رب ذوالجلال جل شانہ کا ہے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میری پہچان ہو جائے، تو پھر اللہ نے اپنی خاص تخلیق فرمائی۔ یعنی یہ معرفت اور پہچان کے زمرے میں آتی ہے کہ انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت بھی وہی ہے جو اس کی معرفت کے ساتھ کی جائے، اور اس عبادت کا پھر مزہ بھی ہوتا ہے، اور اس معرفت کے اندر جب یقین محکم ہو جائے۔ اب یقین کی قسمیں ہوتی ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ تو اب میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ انسان کو کوئی بتاتا ہے کہ خطہ ارض کے اوپر فلاں مقام پہ ایک شہر ہے یا ایک ملک ہے، تو بندے کو اس کا علم تو ہو جاتا ہے یا نہیں ہے، ڈبل مائنڈ ہے، شک و شبہ میں ہے۔ پھر دو چار آ کے بندے بتاتے ہیں ہاں وہ شہر ہے یا ملک ہے زمین کے فلاں ایریے کے اندر، یا یوں کہہ دیتے ہیں جو لوگ نہیں گئے چترال میں وادی کیلاش کے اندر، جسے کفرستان کہتے ہیں، 10 بندوں نے بتایا علم اس کا ہو گیا کہ واقعہ وہ شہر ہے، وہ بھی کوئی آبادی پہاڑوں کے اندر ہے۔ 20 بندوں نے بتایا، پھر بھی شک ہو جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں، سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ تو اگلی بار جب وہ میڈیا دکھاتا ہے اس کی تصویریں آ جاتی ہیں، اب بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعہ وہ شہر ہے، اس کی نوعیت کا نہیں پتہ، اس کی نیچر کا نہیں پتہ، اس کے خط و خال کا نہیں پتہ، اس کے محل وقوع کا نہیں پتہ۔ تو پھر جب وہ خود اس میں داخل ہوتا ہے، اب اس کو حق الیقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، واقعتاً اس کا یہ رستہ ہے، واقعتاً وہ فلاں ضلع کے اندر ہے، فلاں صوبے کے اندر ہے۔ تو یہ حق الیقین جب تک ایمان والے کو حاصل نہیں ہوتا، اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے کہا ثم یمیتکم ثم یحییکم کیف تکفرون باللہ وکنتم کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ ثم یمیتکم کنتم امواتا، تم مردہ تھے، وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں اٹھائیں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اپنے رب کی طرف رجوع کر دی ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ جو کامیابی کی طرف لے کے جا رہی ہے اور زندگی کا صحیح پراسس جس کی یہ نشاندہی کر رہی ہے،
یہ بتا رہی ہے کہ تم اپنی موت و حیات کو دیکھ لو، اس کو دیکھنے کے بعد تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، تم ایک زمانہ تھا تمہارے اوپر، تم کچھ بھی نہیں تھے، شیئا مذکورا، کوئی تم قابل ذکر چیز نہیں تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، اللہ نے تمہیں زندگی دی، تم اس جہاں میں آئے، تم نے اس کی قدرت کے مشاہدے کیے، اس نے تمہیں بنایا، بنا کے وہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اب یہ بنانا تو اللہ ہی کا ہے نا، اس کے کارخانہ قدرت کے اندر کوئی اور انسان ہاتھ تو نہیں ڈال سکتا، پہچان کر سکتا ہے، اور اس کی پہچان کا حتمی ذریعہ جو ہے وہ بھی نبوت ہے۔ نبوت کے بغیر بھی کامیابی اور کامرانی انسان کو حاصل نہیں ہوتی، تو خدا و مصطفیٰ کی پہچان یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب پہچان آ جاتی ہے پھر انسان جنجالوں سے باہر آ جاتا ہے، پھر پریشانیوں سے انسان باہر آ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی خبر آئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس سے باہر آ جاتا ہے، کوئی خبر آئی دماغ فیل ہو گیا، اس سے باہر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو یقین ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ اب سنیں، ہمارے ہاں بہت دھماکہ ہوتا ہے، وہ چھوڑ دو، رات کو گھر کے قریب ایک فائر ہوتا ہے، ہمارا دل اتنا زور سے حرکت میں آتا ہے، ہمارے اپنے کان بھی اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ اب پریشانی کی انتہا ہوتی ہے، یہ اپنی بات ہم کر رہے ہیں، ایک فائر ہو رات کو، اگر کسی کو پتا ہو کہ میرا مخالف ہے آج میرے گھر کے اوپر ایک فائر آتا ہے، بس چارپائی کے بولے نا، چارپائی کے نیچے پسینہ جاری ہے، ہاتھ بولے تو صحیح کانپ رہے ہیں، ٹانگوں پہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ موت کا ڈر۔ پتہ نہیں کس کے لیے فیل ہوا۔ اب آپ مشاہدہ کرتے، اتنے چھوٹا سا بچہ ہے فلسطین کا، آگے دشمن کھڑا ہے، وہ آگے سے کھڑی کھڑی سنا رہا ہے، مائنڈ بن چکا ہے ہم حق میں ہیں، مائنڈ بن چکا ہے کہ ہم جو لڑ رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہے ہیں، یہ ان کا ذہن بن چکا ہے ہم مریں گے تو ہمارے لیے جنت ہے۔ جب یقین ہو جائے تو پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ایک صحابی کھجور کھاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے اور جنت میں کتنا فاصلہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بس موت، فرمایا پھر موت جنت میں رکاوٹ ہے، تو ان کھجوروں سے پھر کیا ہمارا سروکار، پھر جنت کے میووں سے بات کرتے ہیں، تلوار اٹھائی اور میدان میں کود پڑے۔ یہ یقین ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا، اور آج دیکھ لو تم آتے ہو جا رہے ہو، دس آئی انٹر اینڈ دس آئی گو، دنیا میں ہمارا آنا اور جانا دیکھو، حرکت دیکھو اس سٹیج کی، ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، تو کس طرح تم میرا انکار کر سکتے ہو؟ میرا انکار تم نہیں کر سکتے۔ کسی فقیہ سے کسی نے پوچھا نا یہ جو ہے اللہ کے بارے میں بتاؤ، کسی ہمارے مشہور امام نام میرے ذہن سے اتر گیا، تو وہ شہتوت کے درخت کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے، اس نے کہا مجھ سے اللہ کے ایک ہونے کی تو دلیل مانگتا ہے، بتا یہ درخت ہے جس کے ساتھ میں ٹیک لگا کے کھڑا ہوں، اس کا یہ پتا ہے، ہرن کھاتی ہے تو مشک بن جاتا ہے، بکری کھاتی ہے تو دودھ بن جاتا ہے، ریشم کا کیڑا اس کا وہ اس کو کھاتا ہے تو ریشم بن جاتا ہے، بتا اس کی اصل بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، پتے بھی ایک جیسے، ایک بکری کھاتی ہے تو خوراک کے بدلے میں دودھ بن جاتا ہے، ہرن کھاتی ہے تو
مشک بن جاتا ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بن جاتا ہے۔ اب تو ہی بتا نا، میں بھی یہ نہیں بنا سکتا، تو بھی یہ نہیں بنا سکتا۔ کوئی قدرت ایسی ہے، کوئی ذات ایسی ہے جو ایک ہی پتے کو، اس کے رس کو، اس کے کریم کو دودھ میں بھی بدلتی ہے، اس کے رس کو مشک میں بھی تبدیل کرتی ہے، اس کے رس کو وہ ریشم میں تبدیل کرتی ہے۔ اگر کوئی کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پتا بھی ایک ہے، اس کو حرکت میں لانے والی جو ذات ہے وہ بھی ایک ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی زمین ایک ہے، بنانے والا اللہ ایک ہے، اس میں اصل آدم حوا ایک ہے، آگے شکلیں علیحدہ علیحدہ صحیح، بنانے والا تو اللہ ہے نا، اور بناتا بھی جس کو خوبصورت بناتا ہے، اپنے آپ کو کالا صحیح گندا تصور نہیں کرتا، بدصورت تصور نہیں کرتا، انسان کرتا ہے نا۔ افریقہ میں چلے جاؤ، وہ ہمیں دیکھ کے ہنستے ہیں، آپس میں اون جیسا سیاہ کالا جو ہوتا ہے اس کو وہ پسند کرتے ہیں۔ گوروں میں چلے جاؤ، وہ اپنوں کو پسند کرتے ہیں۔ خطہ سرزمین راول پنڈی یہ اپنوں کو پسند کرتے ہیں۔ بات رشتے کی آ جائے تو گوری نہیں پسند کرتے، رشتے کی بات آ جائے کالا نہیں پسند کرتے، کہتے ہیں اگر اپنوں میں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یہی ہے نا۔ صرف اس روح کو تبدیل کون کرتا ہے؟ اللہ کی ذات پہ ایمان، یقین، محمد رسول اللہ کی محبت، یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ وہی انسان ہے جو اپنا رخ گھڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے رستے کا تعین کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب داخل ہوتی ہیں تو پھر اس طرح ہوتا ہے، ایک طرف وہی سبزہ کھانے والا جانور، ایک طرف اس کا گوبر ہوتا ہے، ایک طرف اس کا دودھ ہوتا ہے۔ جب رستہ کفر استعمال کرتا ہے، اغیار کا رستہ استعمال کرتا ہے، غیروں کے کہنے پہ چلتا ہے، اپنوں کا خون کرتا ہے، اپنوں پہ طویل دھاگا کرتا ہے، اپنوں کو نیچا دکھانے کے لیے جب حرکت میں آتا ہے تو وہ جانور سے نکلے ہوئے گوبر کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہی بندہ جب دل پہ پتھر رکھتا ہے، اپنوں کے لیے بھلائی سوچتا ہے، اپنوں کے لیے بہتری سوچتا ہے، دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، اللہ کی وحدانیت پہ پختہ یقین ہے، تو جانور کے پیٹ سے نکلنے والے دودھ کی طرح ہے، اور وہ اپنے رستے کا جو تعین کرتا ہے وہ جنت ہے۔ قبر میں جاتا ہے تو وہ جنت بن جاتی ہے، حشر کے میدان میں جاتا ہے 50,000 سالہ دن اثر کی 50 رختوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر ہمسائیگی مصطفیٰ کی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین محترم، بات صرف یقین کی۔ ادھر مجھے دیکھو، کیا دیکھو پیچھے؟ مجھے دیکھو، سبحان اللہ۔ تو بات یقین کی ہے۔ اگر یقین ہو جائے تو پھر کامیابی، صرف کامیابی کے لیے دل گردہ چاہیے ہوتا ہے، کلیجہ چاہیے ہوتا ہے، کلیجہ مضبوط رکھنا پڑتا ہے تو پھر کامیابی ہوتی ہے، ورنہ جوتے چاٹنے کے لیے تو زبان کافی ہے۔ ایسے نکموں کا خدا بھی ساتھ نہیں دیتا۔ خدا بھی، گورا کہتے ہیں نا اللہ ہے کلوز ویل دیم سیلف، خدا قرآن میں بھی یہی کہتا ہے، میں بھی ان کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ آج مسلمان ہیں، 100 سال پہلے کیسے تھے، 1000 سال پہلے کیسے تھے، کیا ان کی پوزیشن تھی، کتنا ان کا مقام تھا، کیا ان کا مرتبہ تھا، کیسی ان کی قوتیں تھیں، صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ مخلص تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مخلصی کا یہ نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ایران یہ کر دے گا، ایران یہ کر دے گا، ایران یہ کر دے گا۔ کیا کیا؟ ایک طرف عراق پہ حملہ کر دیا، ایک طرف پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، یہ وقت اسرائیل پہ حملے کا تھا یا پاکستان پہ حملے کا؟ اسرائیل پہ۔ منافق ایسے پہچانے جاتے ہیں، صرف یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین نہیں ہے نا،
جو اغیار کے ہاتھوں میں کھیلا کرتے ہیں وہ کھلونے ہوا کرتے ہیں، اور کھلونوں سے کبھی بچے ہی کھیل سکتے ہیں، میچور آدمی ان سے خوش نہیں ہوتا، یہ بچوں کا کھیل ہے۔ تو یہ اغیار کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، کیوں؟ نہ خدا کی ذات پہ یقین ہے، نہ مصطفیٰ کی ذات پہ یقین ہے۔ اس عدم یقین کا یہ نتیجہ ہے کہ امت مسلمہ بٹی ہوئی ہے، تقسیم ہے، امت مسلمہ ناکام ہے، امت مسلمہ نے ذلت کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، ورنہ اگر ایک ہو جائیں، میں رب ذوالجلال کی وحدانیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، عوام تو مجبور ہوتی ہے بیچارے، عوام کی بات نہیں ہوتی، صاحب اقتدار لوگوں کی بات ہوتی۔ یقین اگر نیچے سے بھی بڑھ جائے نا اللہ کی ذات کے اوپر، آج صرف پوری قوم مال کے پیچھے لگی ہے، کوئی باقی ہمارا دوسرا نظریہ نہیں ہے، پیر سے لے کر وزیر تک، مولوی سے لے کر طالب علم تک، ہر کسی کو باب جناح کی فکر پڑی ہے۔ کاش اگر اپنے ایمان کی فکر ہوتی نا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی، ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ صرف ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ وہ ابراہیم بن ادم انہوں نے غلام خریدا تو اس کو کہا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ غلام کہنے لگا جناب جس نام سے آپ پکاریں گے نا وہ نام میرا۔ بھائی تیرا کام کیا ہوگا؟ جناب جو کام آپ پسند کریں گے وہ میرا کام ہوگا۔ یہ جن کا نام بنتا ہے نا وہ بھی پہلے عام انسان ہوتا ہے، کسی وجہ سے کسی واقعے کے ساتھ بندہ اٹھ جاتا ہے، اس کا نام بن جاتا ہے۔ بات تو وہی ہے نا، وہ ریشم کا وہ کیا نام ہے، شاہدود کا پتا تو ایک ہی ہے نا، کبھی ریشم میں تبدیل ہوتا ہے، کبھی دودھ میں تبدیل ہوتا ہے، تو کبھی مشک میں تبدیل ہوتا ہے تو سارے انسان۔ بھائی تیری خواہش کیا ہے؟ جناب جو آپ کی خواہش ہوگی میری بھی خواہش وہی ہے۔ پھر سادہ لفظوں میں کہا نوکر کی تھے، نوکر کی تھے، نخرہ کی۔ ابراہیم بن ادم سوچ میں پڑ گیا، دماغ حرکت میں آ گیا، یہ میرا غلام مجھے یہ کہتا ہے جو نام آپ کو پسند، جو خواہش آپ کی، جو کام آپ کا، میرا بھی وہی۔ سوچ آئی کہ میں جس کا غلام ہوں، سبحان اللہ، میں جس کا غلام ہوں، کبھی میں نے بھی سوچا جس نام سے میرا رب مجھے پکارنا چاہے، جو کام میرا رب نے میرے ذمہ لگایا ہے، جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے، کبھی میں نے بھی یہ کام کیا، کبھی میری بھی یہ توجہ بنی؟ بس اتنی بات۔ ابراہیم بن ادم کا چرچا ہو گیا۔ وہ ایک اور بھی اللہ کے ولی، نام مجھے بھول گیا، یہ جو شراب پیتے تھے، بشرافی، جزاک اللہ، شراب پہ لت پت ہوتے تھے، جاتے جاتے بھی نام لکھا اللہ کا نیچے پڑا ہوا ہے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں، تندور سے روٹیاں لو، اللہ کا نام پورا کالم لکھا ہوا ہے، روٹیاں نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ آج یہ کفر ہے۔ ایمان والا جب اللہ اور اس کے رسول کے نام کو دیکھ کے نظریں چرا لے تو یہ کفر ہے، شرعی کفر ہے۔ نیچے پڑا نام دیکھا، اٹھایا، اٹھا کے دیکھتا ہے، کہتا ہے تیرا نام؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں پہ تیرا نام ہے وہاں پہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا، سبحان اللہ، تو یہاں کے قابل تو نہیں ہے، تو عرشوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، دھو کے گھر میں جا کے اوپر رکھا۔ رکھنے کی دیر تھی، ادھر تو محنتیں تو نہیں کرنی پڑتی نا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کن کہتا ہے چیز ماں سے وجود میں آ جاتی ہے۔ اتنی تو بات ہے، اتنی بات سے آج مولوی اگر بھول جاتا ہے تو عام بندہ اٹھ کے
بتا سکتا ہے جس کو شراب پیتے رب نے مقام عطا کیا اسے؟ سبحان اللہ بشر آفی کہتے ہیں میں بھول گیا میرے سامعین نہیں بھولے، اس لیے کہ جن کے چرچے رب کروانا چاہے انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ مسلمان تو اشتہار لگا کے جو اپنے نام کو بلند کرتا ہے، کاش تو نے رب کی مانی ہوتی تجھے اشتہار نہ لگانا پڑتا۔ آج رقصوں کے پیچھے پیر کا نام، تمہاری قسمت 7 دنوں میں تبدیل۔ رقصوں کے پیچھے اشتہاروں پہ مولوی کا نام ہے جی، بات دیکھ لو سیاسیوں کے نام۔ او کاش اتنا پیسہ تم اپنے نام کے لیے کرتے، یہی پیسہ رب کے نام پہ دیتے تو تمہیں اتنی ذلت نہ اٹھتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے عدم یقین ہے نا۔ آج ہم نمود و نمائش کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہو؟ کسی بس یقین ہمارا آگے ہے نا، پیر نے یہ کہہ دیا، مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، وہ کرنے کے لیے تیار۔ کسی کافرہ کو کہا نا بت خانے میں بیٹھے ہوئے مداری نے، تو اپنی بیٹی بت کے نام پہ چڑھا دی۔ اس نے بیٹی کو لگایا، دلایا، کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، دلہن بنا کے لے آئی۔ وہ صاحب جب اٹھ کے چلا گیا تو پیچھے کو مولوی بھی چلا گیا۔ اس نے کہا بات سن، اس کو کدھر لے کے جا رہی ہے؟ اس نے کہا ہمارے جو گرو ہیں انہوں نے کہا کہ تو بیٹی کی قربانی دے، یہ بت تجھ سے اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو اس نے کہا سب سے زیادہ جو ہے قیمتی چیز ہے اللہ کے نام پہ دے اور وہ تیری بیٹی ہے۔ اس نے کہا اچھا تو بتا یہ بیٹی تجھے زیادہ عزیز ہے یا کہنے والا زیادہ عزیز ہے؟ جس کے کہنے پہ تو بیٹی کی قربانی دے رہی ہے تو اسی کو کہنا کہ میں تیری قربانی دیتی ہوں، تو مجھے زیادہ عزیز ہے۔ یہ بات جب اندر اس کو پہنچی، وہ صاحب اپنی چادر اٹھاتا ہے نا، جھاڑ کے باہر نکل جاتا ہے۔ اب وہ دونوں بیٹھے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ہفتہ گزر گیا، وہ اس بت خانے کے اندر نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس کو پتا تھا اندر گیا تو یہ مطالبہ کرے گی، اب میں اپنی قربانی دینا نہیں چاہتا۔ تو صاحبو عقل بھی کوئی چیز ہے نا، اگر قربانی کا مطالبہ آ جائے تو پھر بات پیغمبر کی مان، جس کی بات میں وزن ہے، جس کے پیچھے رب کی قدرت حرکت کرتی ہے، رب کی ذات کے اوپر یقین آ جائے اور یقین محکم آ جائے تو پھر پتھر کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کو پتہ چلے یا نہ چلے، انسان سے تو رب مطالبہ کرتا ہے میرے گھر میں آ، میری نماز پڑھ، میرے سامنے جھک، نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ وہ یقین نہیں ہے پکا، وہ معرفت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اگر معرفت آ جائے پیغمبر کے وسیلے سے، پیغمبر کے ذریعے سے، تو پھر تو پہاڑ کو بھی پتہ چل جاتا ہے میرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر پہاڑ بھی وجد میں آتا ہے میرے اوپر پیغمبر آ گیا، یہ شرط مجھے حاصل ہو گیا۔ جب یہ پتہ چل گیا، وجد آ گیا پیغمبر کی وجہ سے، پیغمبر کی معرفت سے، تو اب دنیا اس پہاڑ کا نام لیتی ہے تو انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انسان ہے، صرف بات دل کی ہے۔ خدا اور مصطفیٰ دل میں آ جائیں، ان کی بات کی قدر و منزلت آ جائے، پھر بابا تیرا میرا پیر بھی پیسے کے پیچھے نہیں دوڑے گا، اپنی پھر کوٹھیاں نہیں بنائے گا۔ عزت نہ کوٹھیوں سے ملتی ہے نہ کاروں سے ملتی ہے، جس کو خدا عطا کر دے اسی کو ملتی ہے۔ صرف اس کے راستے کے لیے راہ عزیمت کو اختیار کرنا پڑتا ہے، تکالیف اٹھانی پڑتی ہے، سچ کہنا پڑتا ہے، سچ کا سہارا دینا پڑتا ہے۔ پھر اسے میرا غالب گمان یہی ہے کہ جوتیاں نہیں چاٹنی پڑتی، پھر عزت رب عطا۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری بھی ناکامی کی یہی وجہ ہے، پیر بھی پیسے کے پیچھے، مولوی بھی پیسے کے پیچھے، وزیر بھی پیسے کے پیچھے۔ اور خدا کا خوف کرو، اللہ کے پیچھے چلو، نبی کے پیچھے چلو، وہ عزتیں عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔
وہ دینے پہ تو قادر وہی اللہ ہے نا، اللہ ہے۔ جس نے کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم میرا کیسے انکار کر سکتے ہو، تم تو مردہ تھے، میں نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر میں تمہیں ماروں گا، پھر میں تمہیں اٹھاؤں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے میری طرف رجوع کرنا ہے۔ جب اس اللہ نے کہہ دیا واقعتاً انسان کچھ نہیں تھا، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ کہتے ہیں ایک زمانہ تھا انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، میں نے اسے قابل ذکر بنایا، میں نے اسے عزتیں دی، میں نے اسے زندگی دی، میں نے اسے شان و شوکت دی، میں نے اسے مرنے کے بعد اس کے قبر کے گڑے کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے محبوب محمد سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ذرا ہوش کے ناخن تو لینے چاہیے نا، ہوش کے ناخن تو لینے چاہیے نا۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اور جوانی میں بھولا ہے تو، جس نے سب کچھ دیا اس کو بھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر رونے رلانے کا کیا فائدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو نظام چلتا جا رہا ہے، اس سٹیج پہ تو لوگ آتے جا رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں، ہم سے بڑے بڑے کبھی اور بہادر جری قسم کے انسان آئے وہ بھی چلے گئے، اور ان قریب ہم نے بھی جانا، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو عقل مند وہی ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ صاحبو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے۔ آمین۔